الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. آمین یا رب العالمین. بزرگان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محرم الحرام کی آج 4 تاریخ ہے، لہٰذا اسلامی تقویم کے اعتبار سے نئے سال کی آمد پر آپ کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ یہ سال ہمارے لیے امن و امان اور سلامتی اور اسلام کا سال ثابت ہو. یہی وجہ ہے کہ آغاز تلاوت میں نے وہ دعا پڑھی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ماہ کے لیے نئے چاند کے طلوع ہونے پر تلاوت فرمایا کرتے تھے. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کے آخر میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ ربی وربک اللہ ہلال رشد وخیر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اس دعا کے 3 حصے ہیں. اصل دعا تو پہلا حصہ ہے کہ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر امن و ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. یہ پہلا حصہ ہے اس دعا کا. دوسرے حصے میں چاند سے خطاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں دراصل جو مشرکانہ اوہام اور عقائد کی نفی فرمائی گئی، جو چاند، سورج اور دیگر اجرام فلکیہ کے بارے میں بالعموم لوگوں کے ذہنوں میں، ہمارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہے، وہ پائے جاتے ہیں. لہذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ ربی وربک اللہ، یعنی میرا رب بھی اللہ ہے اور اے چاند تیرا رب بھی اللہ ہے. تیسرا حصہ ایک نوید ہے، ایک خوشخبری ہے، اور اس میں ایک دعائیہ پہلو بھی ہے.
کہ ہلال رشد و خیر، یہ اس دعا کا تیسرا حصہ ہے، یعنی یہ ہلال یعنی جو چاند یہ جو طلوع ہوا ہے یہ رشد و خیر کا ہلال ہے۔ یہاں ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نوید اور خوشخبری ہے اور ایک دعا اور تمنا اور خواہش کا اظہار ہے کہ کل جو ہلال طلوع ہو رہا ہے یا کل جو ہلال طلوع ہوا ہے اس سے صرف ایک نیا مہینہ ہی شروع نہیں ہوا بلکہ نیا اسلامی سال اور ہجری سال شروع ہوا۔ لہٰذا ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس سال کو نوع انسانی کے حق میں بالعموم اور مسلمانان عالم کے حق میں بالخصوص اور اس خطۂ ارضی خصوصاً پاکستان اس خطۂ ارضی کے حق میں خاص الخاص اسلام کے نام پر جو ہم نے حاصل کیا، جو تو نے ہمیں عطا فرمایا، جو مملکت خداداد پاکستان کہلاتا ہے، خاص الخاص طریقے پر اپنے فضل اور اپنی رحمت سے امن و سلامتی کا سال بنا، اور اس سال میں ہمارے ایمان اور اسلام میں حقیقی رنگ پیدا فرما، یہ بھی دعا کرنی چاہیے۔ میں نے مزید یہ بھی دعا کی ہے کہ اس سال کے دوران تیرے علم کامل میں جن کی وفات کا وقت قریب آ رہا ہے، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ اگلا سانس بھی آئے گا کہ نہیں، اے اللہ ان کو ایمان پر وفات دیجیے، اور جن کے لیے تیرے علم ازلی میں مزید مہلت عمر طے ہوئی ہے ان کو اسلام پر قائم رکھیے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ محرم الحرام جس کی آج 4 تاریخ ہے، یہ بات یاد رکھیں جو ہجری سال ہے اس کا اختتام بھی شہادت پر ہوا اور اس کی ابتدا بھی شہادت سے ہوئی۔ اس ضمن میں بہت سی احادیث صحیحہ موجود ہیں اور اس میں ہمارے دینی تصورات اور عقائد کے لحاظ سے عظمت کا پہلو بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس کی کوئی بنیاد اور تعلق حادثہ کربلا سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ حادثہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کی نصف صدی سے بھی زائد بات پیش آیا، تقریباً سن 65 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لہٰذا دینی لحاظ سے اس حادثے کا یوم عاشورہ سے کسی تعلق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صوم عاشورہ سے متعلق جو متفق علیہ احادیث ملتی ہے اور جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اجمعین جیسے جلیل القدر محدثین کا اتفاق ہے، اور جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے چچا زاد بھائی تھے، جو گویا حضرات حسنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے رشتے میں چچا بھی ہیں اور نانا بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے دریافت فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ یہ دن ہمارے لیے بڑی خوشی اور عید کا دن ہے، اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو آل فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی تھی۔ یہ یہودیوں نے بتلایا، اور فرعون اور اس کے لشکر کو جو بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ لہٰذا ہم شکرانے کے طور پر، چونکہ یہ یوم عاشورہ کے دن یہ معاملہ یہ پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آل فرعون سے نجات دی، فرعون اور آل فرعون سے، اور فرعون اور اس کی فوج کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو انہوں نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلایا کہ ہماری یہ نسبت ہے، اسی وجہ سے ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ یہود نے تو اس دن کو قومی تہوار کا دن قرار دیا اور قومی دن کا درجہ قرار دے رکھا تھا، حالانکہ یہ دن دین اسلام کی تاریخ کا ایک تابناک دن ہے اور تابناک باب ہے، اور دین اسلام کی تاریخ تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اس موقع پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اس دن کا روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اس وقت سے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا شروع فرمایا، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ یہود کے ساتھ ہماری نسبت پیدا نہ ہو تو اس کے ساتھ جوڑ کر یا 9ویں محرم کا یا 11ویں محرم کا 2 روزے رکھ لیا کرو، تاکہ یہود کے ساتھ ہماری نسبت پیدا نہ ہو۔ ویسے بھی اس بات کو اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے دین میں یہ جو شہادت کا معاملہ ہے، یہ معاملہ کوئی رنج و غم والی بات نہیں ہے۔ میں نے ابتدا میں جو آیات تلاوت کی نا، بلکہ یہ تو ایک مرد مومن کے لیے فوز و فلاح اور کامرانی کا بلند ترین اور عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ جیسا کہ ابتدا میں سورۃ البقرہ کی میں نے 104ویں آیت تلاوت کی کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کیا کہہ رہا ہے، ذرا سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ یہ لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں، مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 169، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دفاع کر رہا ہے ان لوگوں کا جو اس کی راہ میں قتل ہوتے ہیں، جو اس کی راہ میں شہادت کا رتبہ بلند ترین عرفہ اعلیٰ مقام شہادت کا رتبہ پاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے روزی پا رہے ہیں۔
اس کو پیش نظر رکھیے، ان آیات کو، ان مقتولین کی برزخی زندگی میں حیات اور اس میں رزق پانے کی کیفیات امور غیب سے متعلق ہے، لہذا اس کا کوئی تصور اور شعور اس عالم ناسوت میں ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، اس دنیا میں ممکن ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، شہادت فی سبیل اللہ وہ سعادت عظمیٰ ہے اور وہ چوٹی کا عمل ہے جس کے لیے انبیاء اور رسل علیہم السلام تمنا کیا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے۔ چنانچہ صحیح احادیث میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو دعائیں منقول ہیں، دو دعائیں موجود ہیں صحیح احادیث میں۔ ایک یہ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے دعا فرما رہے ہیں، کیا؟ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، اور دوسری یہ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک۔ دونوں دعائیں موجود ہیں احادیث صحیحہ میں، احادیث مقدسہ میں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول بھی احادیث میں منقول ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل میں بڑی آرزو اور بڑی تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ رسول قتل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس طرح اس عالم ظاہری میں رسول کی مقبولیت کا پہلو نکلتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کی موت اس حال میں آئی کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی اور نہ ہی اس کے دل میں راہ حق میں سر کٹانا اور سر کٹا کر سرخرو ہونے کی تمنا اور آرزو پیدا ہوئی، فرمایا کہ اس کی موت ایک قسم کی نفاق پر واقع ہوئی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پس شہادت ہرگز رنج و الم اور سوگ اور ماتم کرنے والی چیز نہیں ہے۔ اگر شہادت رنج و غم اور ماتم کرنے والی شے ہوتی تو دور نبوی میں ابتدا میں جو شہادتیں ہوئیں اور دور خلافت راشدہ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، شاید ہی کوئی ایسا دن گزرا ہو دور نبوی سے، مکی دور سے، کہ جس میں کوئی عظیم شہادت وقوع پذیر نہ ہو۔ شہادت میں رنج و غم اور ماتم کا پہلو اگر تلاش کریں تو سب سے پہلی شہیدہ اور سب سے پہلے اسلام کے شہید حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب سے پہلے اسلام کے شہید، دونوں میاں بیوی۔ ان کا دن سب سے پہلے شہادت کا دن، ماتم کا دن منانا ہوگا، سب سے پہلے رنج و غم کا دن منانا ہوگا۔ یہ بڑی عظیم شہادت تھی، اسلام کی سب سے پہلی شہادت، توحید کے لیے سب سے پہلا خون ان دونوں میاں بیوی نے دیا، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین نے دیا، اور پہلا خون کا قطرہ
ان دونوں میاں بیوی کا مکہ مکرمہ کی زمین پر، سرزمین پر جس کی زمین لالہ زار ہوئی، اور کس بہیمانہ طریقے سے ابو جہل نے ان کو شہید کیا کہ ایسا تیر مارا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نیزہ ان کے جسم میں کہ ان کے جسم سے آر پار ہو گیا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ اور پھر ان کے شوہر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت، جس کے متعلق بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل اور اس کے شقی القلب ساتھیوں نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، یہ دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں رسیوں سے باندھے، اور پھر ان رسیوں کو 4 اونٹوں سے باندھ دیا اور ان اونٹوں کو چاروں سمت دوڑا دیا اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ زندہ انسان کے کوئی سوچ سکتا ہے کہ کتنی عظیم شہادت تھی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ان کے جسم کے پرخچے اڑ گئے۔ یہ شوہر اور بیوی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے جرم میں اس ظالمانہ طور پر شہید کیے گئے۔ اگر مظلومانہ شہادت کے واقعات ایک حساس دل کے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں، آپ کو معلوم ہے اگر ہمیں سوگ اور ماتم کا دن منانا ہوتا تو سب سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اور پھر اس کے بعد بے شمار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مختلف جنگوں میں شہید ہوتے رہے۔ پھر اس کے بعد یکم محرم الحرام، اس سے پہلے 18 ذی الحج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کہ 40 دن پیاسا بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ طیبہ میں کوئی کنواں نہیں تھا میٹھے پانی کا، بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تو 40 دن تک ان کو بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ کس بہیمانہ طریقے سے ان کی شہادت ہوئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، ان کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوتی ہے۔ ان کی شہادت بھی بڑی مظلومانہ طریقے سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ سب سے پہلا اسلام پر خودکش حملہ تھا ایک غیر مسلم کا۔ سب سے پہلا خودکش حملہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، جو ابو لولو فیروز ایک مجوسی، ایرانی پارسی اور مجوسی تھا، جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بہیمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، اور اس کے بعد معرکہ کربلا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ شہادت سے بھری ہوئی ہے۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا یہ انہی مقدس ہستیوں کی شہادتوں کی وجہ سے پہنچا۔ انہی مقدس ہستیوں نے اپنا مقدس خون دیا اس دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تو یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تک پہنچا۔ یہ انہی شہادتوں کا، انہی مقدس شہادتوں کا ثمرہ ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پاس موجود ہے، اسی حال میں اور اسی طریقے سے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ان شہادتوں کا ثمرہ ہے جو غزوہ بدر سے لے کر مکہ مکرمہ کے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ سے لے کر بدر و حنین، اور اس کے بعد احد، اس کے ساتھ پھر غزوہ خندق، اور اس کے بعد معرکہ کربلا، جس میں اہل بیت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو جس بہیمانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ یہ تاریخ بھری پڑی ہے انسان ہاتھ سے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ مت کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رزق بھی عطا فرما رہا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا رتبہ نصیب فرمائے، اور ان کے جو مسلمان جو شہداء ہیں، شہدائے کربلا، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، شہدائے خندق، اور بھی جتنے مسلمان جنہوں نے اس دین کے لیے اپنی جو ہے قربانیاں پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔